بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم. سب حضرات دروشی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بسد واجب الاحترام سبحان اللہ حضور خواجہ خواجگان سبحان اللہ مبلغ عالم اسلام سبحان اللہ محبوب المشایخ سبحان اللہ حاج حضرت خواجہ محبوب الہی صلی اللہ سبحان برکاتم العالیہ زیب سجادہ دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ مہرویہ وادی عزیز شریف چنیوڑ و دیگر معزز مہمانان گرامی معززین حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ دا احسان عظیم ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام دی امت وچوں پیدا فرمایا اور اس پرفتن دور وچ شیخ کامل دی نسبت عطا فرمائی. سبحان اللہ. ماہ مبارک نبی کریم علیہ السلام دے بچپن دے ساتھی سبحان اللہ لڑکپن دے ساتھی جوانی دے ساتھی بڑھاپے دے ساتھی سفر دے ساتھی حضر دے ساتھی جنگ دے ساتھی امن دے ساتھی غار دے ساتھی اور اج بھی مزار وچ ساتھی. یار مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ وفا شعار مصطفیٰ تاجدار صداقت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ دے وصال مبارک کا ماہ مبارک کے دوستان محترم کون صدیق اکبر بالغ مرداں وچوں سب تو پہلے اسلام لے کے آن والا صدیق اکبر عام صدیق اکبر اسلام دا پہلا خطیب صدیق اکبر کون صدیق اکبر جنہ ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ اپنا سارا مال اٹھا کے رسول اللہ دے قدمہ دے قربان کیتا. کون صدیق اکبر جس کے بارے میرے کریم نے فرمایا اللہ کریم نے جو کچھ میرے سینے میں پایا ہے میں اپنے ابو بکر دے سینے میں پا دیتا ہے. کون صدیق اکبر جس کے بارے میرے کریم نے فرمایا کہ جس نے میرے تے کوئی احسان کیتا میں اوے احسانہ دا بدلہ دنیا بھی دے چھڑیا ہے لیکن میرے ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ قیامت دے دن میرا اللہ عطا فرمائے. اللہ دوستان گرامی ویسے تے ہر صحابی نبی کریم دا ہر صحابی عظمت والا ہر صحابی شان والا پر چارے یار نبی دے عاشق سبحان اللہ سبحان اللہ چارے یار نبی دے عاشق کوئی نہیں سبحان اللہ. اس دھرتی پیدا کیتا انہا یارا کا آدم شان صدیق کی دسان ایک وہ یار
چارے یار اللہ اللہ عاشق اللہ نہ کوئی چارہ ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ جان نثارا ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا قربان جاواں عظمت صدیق اکبر کو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان ہجرت کا موقع آیا میرے رسول نے صحابہ کو اجازت عطا فرما دیتی صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ پاک تو مدینے پاک جا رہے ہیں صدیق اکبر نے بھی عرض کی اللہ اللہ یا رسول اللہ مینوں بھی اجازت ہے میں بھی ہجرت کر کے جاواں فرمایا ابو بکر تسی ٹھہر جاؤ حضرات فاروق اعظم بھی ہجرت فرما گئے صدیق اکبر نے پھر عرض کی یا رسول اللہ میرے بارے کی حکم ہے فرمایا ابو بکر ٹھہر جا تو میرے نال جانا ہے اللہ 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 حضرات ابی بکر راتاں بھی دو تے ذاتاں بھی دو قربان جاواں ایک صدیق اکبر کی ذات ہے ایک جناب جبریل ہے ساتھی بھی دو نے ایک معراج دی رات ہے ایک ہجرت دی رات ہے ایک ساتھی ٹریا ایک توڑ تک گیا ہے اج بھی صرف کار نہیں مدار میں بھی نال ہے جبریل بھی نال سی پر سدرا تے جا کے رک گیا اللہ 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 حضرات تھے عاشق کہندے نے واہ واہ جبریل امین سدرۃ المنتہا تے رکیا نہ تے نبی کریم نے فرمایا جبریل اگے چل عرض کیتی یا رسول اللہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی اگے چلا گیا میرے پر جل جان گے اللہ اللہ فرمایا پیچھا ہٹدا نہ جبریل کدی کہ کر سبق صدیق تو سکھ جان اللہ اللہ حضرات محترم قربان جاواں صدیق اکبر دی عظمتوں پھر ہجرت دی رات آئی میرے کریم نے فرمایا سی ابو بکر ایک رات آئے گی میں تیرے دروازے پہ آواں گا کہ جدوں ہجرت دی رات آئی میرے نبی نے فرمایا اے علی قربان جاواں مولا کائنات دی شان تو علی المرتضی شیر خدا میرے کریم آقا نے فرمایا علی میرے بستر پہ لیٹ جا میری چادر اوڑھ لے تے سو جا اللہ اللہ یہ بھی کوئی کام آسان نہیں سی چاروں طرف ننگیاں تلواراں لے کے تے جان دے دشمن کھڑے سن تے حضرت علی پاک نے حضور نے فرمایا اج رات میرے بستر تے سو جا تے مولا کائنات کو بعد میں پوچھا گیا کہ جناب اس رات کو نیند بھی آئی کیونکہ ننگیاں تلواراں لے کے خون دے پیاسے تے کھڑے سن فرمایا تیری نیند اس رات آئی ہے نا ایسی نیند زندگی تے کبھی آئی نہیں پوچھیا جناب وجہ کی ہے فرمایا علی جدوں بھی سوندا ہے نا غافل ہو کے نہیں سوندا موت دا تے کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جائے پر اس رات میرے نبی فرمایا سی علی اج میرے بستر تے سو جا تے امانتاں واپس کر کے مدینے آ جاویں میرا یقین سی ہن موت علی نو مار نہیں سکتی اللہ اکبر حضرات قربان جاواں مولا کائنات دی شان تو
نبی دا بستر ملیا پر قربان جاواں صدیق اکبر دی شان تو جنہاں نوں اس رات بستر والا ملیا سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے دروازے تے آئے تے دستک دیتی تے صدیق اکبر جاگ رہے لبیک یا رسول اللہ دروازہ کھولیا میرے کریم آقا فرمایا ابو بکر ستا نہیں عرض کی یا رسول اللہ ایک دن آپ نے فرمایا سی ابو بکر میں تیرے بوئے تے آواں گا ابو بکر اس دن تو راتی کبھی ستا ہی نہیں پتہ بھی کیڑے ویلے سونا آ جا اللہ اللہ میرے کریم آقا جدو رات دے وقت ٹر پے تے صدیق اکبر نے دیکھیا حضور دے ریشم تو نرم و نازک پیر زخمی ہو رہے نے کنکریاں چپ رہی نے وہ پتھریلی زمین ہے کہ ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر دے کندھے حاضر نے میرے موٹیاں دے سوار ہو جاؤ کریم آقا صدیق اکبر دے کندھیاں دے سوار ہو گئے سارے سوار کی چڑھائی آج بھی جوان بندہ 1.5-2 گھنٹے دے وچوں چڑھائی طے کرتا ہے تے صدیق اکبر اللہ اکبر جذبہ دیکھو کہ کریم آقا نبوت دا بار چکیا تے 3 میل دی چڑھائی چڑھ گئی سبحان اللہ سامنے پہنچے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی یا رسول اللہ آج پہل منو کرن دے آقا آج غار وچ میں پہلے جانا ہے پوچھیا ابو بکر کیوں وجہ کی ہے یا رسول اللہ غار بڑی پرانی ہے مت کوئی زہریلا جانور ہووے میرے ہوندیاں میرے کریم نو کوئی جانور نقصان نہ پہنچاوے تکلیف نہ پہنچائے پہلے میں غار صاف کر لواں اندر داخل ہوئے غار صاف کیتی تے غار وچ ایک سپ نے عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے وچ مارج نبوت ملا معین کاشفی نے لکھیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا حضور دی آمد دی خبر دیتی نا اس سپ نے عرض کیتی کہ اے اللہ کے نبی میں تے زیارت کرنی ہے فرمایا زیارت کرنی ہے تے غار ثور وچ ڈیرے لا لے اللہ اللہ غار ثور وچ آ کے انہیں کئی سوراخ کیتے اج صدیق اکبر نے غار صاف کیتی ایک سوراخ رہ گیا او تے ایڑی رکھی حضرات صدیق اکبر دے جسم تے بڑی قیمتی پوشاک سی چیر پھاڑ کے ساری سوراخ بند کیتے پھر آواز دیتی یا رسول اللہ ہن قدم رنجا فرماؤ میرے کریم نے غار وچ قدم رنجا فرمایا تے غار خوشبو نال مہک اٹھی اللہ اللہ اس سب کو بھی پتہ چل گیا خوشبو نبوت تو پتہ چل گیا 600 سال کی انتظار کیتی ہے اج ماہی غار وچ جلوگر ہو گیا خوش ہو کے جس سوراخ وال کیا سوراخ بند دوسرے وال تیسرے وال تے جس سوراخ تے صدیق اکبر دی ایڑی ہے نا اس سوراخ تک پہنچیا حضرات دی کیفیت کی ہوے گی ایک نہیں دو نہیں 6 صدیاں گزریاں نے اج مصطفیٰ کریم کار وچ آئے نے تے اج سارے دروازے بند ہو گئے تے میاں صاحب عارف کھڑی بولے فرماتے نے او دی کیفیت کی ہے آسے آسے اللہ میرے گزاری چھلے خار اللہ لالی باغ ویکھن دیندا آئیاں جد بہار سبحان اللہ صدیق اکبر دی ایڑی نال سپ نے سر ٹکرا کے سر مس کر کے زبان حال نہ لاکھیا پیر ہٹا لے میرا زہر بڑا پرانا ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا اگر تیرا زہر پرانا ہے میں رسول اللہ دا عاشق ہاں میری گود وچ شفائے کلی موجود ہے اللہ اللہ سر ٹکرا گیا کیا پیر ہٹا لے میں موت ہاں فرمایا اگر تو موت ہے تے ابو بکر دیا پیروں دے تھلے حیات میری گود وچ موجود ہے اللہ سبحان کتب روایات وچ لکھیا ہے سب نے ایک وار نہیں کئی وار ڈنگ ماریا اور صدیق اکبر نے پیر ہٹانا تے درکنار
اپنے پیر نو حرکت بھی نہیں ہون دیتی، حرکت بھی نہیں ہون دیتی، کدھرے میرے رسول دے آرام وچ خلل نہ آ جائے، اللہ اللہ نیند وچ خلل نہ آ جائے۔ حضرات ایک طرف رسول اللہ دی نیند ہے، ایک طرف صدیق اکبر کی جان ہے، نبی دی نیند تے جان قربان ہے۔ جنہاں نو نبی دی نیند دا اتنا ادب ہے، انہاں نو نبی دی ذات نال کتنا پیار ہے۔ حضرات میرے کریم آقا گود وچ سر رکھ کے آرام فرما دیں۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر نبی کریم دی واللیل زلفاں میں اپنی انگلیاں پھیر کے نا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اے ابو قحافہ کے بیٹے، تیرا یہ نصیب آج تیری گود میں کونین کی دولت موجود ہے۔ حضرات حضور دی واللیل زلفاں میں انگلیاں پھیر کے کہہ رہے سن، اب میری نگاہوں نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، ایسے میرے سرکار ایسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، ایسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، مگر دیکھ ادب سے میرے سرکار کا دلدار ہے، میرے سرکار کا جلوہ ہے، آشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے، آشا نہیں کوئی۔ اللہ کے بھی وقار الحمدللہ میرے اس آقا صدیق اکبر دا فیض آج بھی جاری و ساری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ صدیق اکبر دے سینے جو فیض حضرت سلیمان فارسی تک پہنچیا، سلیمان فارسی دے سینے جو حضرت محمد قاسم دے سینے میں، آپ دے سینے میں حضرت بایزید بستامی تک، حضرت بایزید بستامی تو ابو الحسن خرقانی تک، ابو الحسن خرقانی تو کئی واسطیاں نال امام مجدد الافسانی تک، امام مجدد الافسانی تو بعد کئی واسطیاں تو بعد حضرت تاجدار چورا عیدگاہ شریف تے پھر زری دربہ سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نواب الدین تک پہنچیا، یہ خواجہ نواب الدین کے سینے وچوں قیوم پنجم تک پہنچیا، زری دربہ کے سینے وچوں حضرت خواجہ محمد علی تک پہنچیا، محمد علی دی نظر پہ گئی محبوب المشائخ۔ میرے حضور قبلہ عالم اتھے تشریف لا کے ہوتے سن، آج سالانہ ختم ہے حضرت صوفی امان اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ دا، تے ایک واقعہ بڑا اس علاقے دا مشہور سی، آپ کی کرامت ظاہر ہوئی۔ حضرت صوفی امان اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کو ہندی سی جیپ، پرانے وقتاں دی گل ہے جس وقت میرے بابا جی ٹرین تے بساں تے ٹانگیاں تے سفر کرتے سن، تے میلسی دا ایک علاقہ سی، تے حضور قبلہ عالم نے اتھے جانا سی دعا واسطے، تے خان صاحب نے جیپ کڈی تے سنگی نال بٹھائے تے بابا جی سامنے اگے بیٹھے۔ جس وقت کوئی 15-20 کلومیٹر سفر طے ہو گیا تے جیپ بند ہو گئی۔
تے خان صاحب پریشان ہو گئے، تھلے اترے، چیک کیتا، بابا جی پوچھیا کیوں بند ہو گئی یہ گڈی؟ انہاں کہ جناب گڈی دا تیل ختم ہو گیا، پٹرول مک گیا ہے۔ اج تے روڈ تے جگہ جگہ پٹرول پمپ نہیں، اس وقت بڑے دور دراز علاقے چ کتے جا کے کوئی پٹرول پمپ ہوندا سی، او دیہاتی ایریا سی۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر کوئی پٹرول دا بندوبست کرو۔ کہ جناب پٹرول تے نزدیک نہیں ملے گا، کسی شہر سے ملے گا، تے بڑی پریشانی تے آ رہا۔ اچھا پھر ہم کی کرنا ہے؟ میں کہ جناب پٹرول تے لین جاواں گے تے کئی گھنٹے لگ جانے نے۔ میرے حضور قبلہ عالم ایک بڑا سارا پکھا آپ کے کول ہوندا سی، نال پکھا چلدا سی تے نال ایک لوٹا ہوندا سی، تقریباً 5 کلو دے پانی ہوندا سی۔ آپ نے فرمایا یہ لوٹا بھر کے لے کے آؤ، پانی دا لوٹا لے کے آؤ۔ تے پانی دا لوٹا جس وقت لے کے آئے تے بابا جی نے فرمایا خان صاحب یہ لوٹا پانی دا ٹینکی چ پاؤ۔ خان صاحب کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، انجن وچ پانی چلا گیا تے کام خراب ہو جائے گا، انجن بہ جائے گا۔ لیکن آپ کا حکم سی، میں خاموش سی۔ آپ نے فرمایا سنجے میں پانی وچ پاؤ۔ جدو پانی وچ پا دیتا نا تے بابا جی نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے نا تے ذرا سٹارٹ کرو گڈی۔ انہاں چابی لائی، گڈی سٹارٹ ہو گئی۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ میں خان صاحب گڈیاں پٹرول تے نہیں، اللہ دے فضل نال ٹردیاں نے۔ اللہ صدیق اکبر دا فیض آج بھی جاری و ساری ہے۔ اور سنو حضرات، میرے حضور محبوب المشائخ کے سینے میں بھی آج فیض موجود ہے۔ الحمدللہ۔ آج پروگرام سی 55 بٹیاں والا، 55 بٹیاں والا۔ اتھے حضور دے غلام نے پگڑی بندے نے بڑی ساری سوئی، منظور صاحب غالباً انہاں دا نام ہے، بٹی صاحب نے۔ انہاں مینوں واقعہ دسیا، انہاں کہا میں نویں گڈی لئی تے حضور ساڈے پنڈ آئے تے پروگرام سی میاں چنو انور بٹی صاحب کو۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی گڈی کٹ تے فقیر نے تیرے نال جانا۔ انہاں کہا میں گڈی کڈی تے اے جڑی بڑی نہر سیفن نہر اے دے نال نال پکی تے ٹر پئی گڈی تے میں خیال نہ کیتا گڈی وچ پٹرول نہیں سی تے سوئی دستی پئی یہ پٹرول ختم ہو گیا ہے تے ایک رستے وچ پٹرول پمپ آیا تے میں گڈی موڑن لگا تے حضور نے فرمایا نہیں چھوڑیا آپ نے فرمایا ٹریا چل۔ اللہ کا میرے تے آپ کا غالب سی، میں بول نہ سکیا، میں گڈی ٹوری رکھی۔ کچھ فاصلے کے بعد پھر پٹرول پمپ آیا، میرے دل میں دھڑکا لگ گیا سی پٹرول ختم ہو جائے گا تے علاقہ بھی جنگل ہے، روڈ بھی سنسان ہے۔ آپ میں گڈی موڑنے لگا پٹرول پمپ بل، حضور نے پھر اشارہ فرمایا ٹریا چل۔ میاں چنو پہنچ گئے، میں خوش ہو گیا کہ اللہ کا شکر ادا کیتا۔ محفل ہو گئی، جب محفل ختم ہو گئی میرے حضور محبوب المشائخ نے سنجے نو لنگر کرا کے نا انہیں بھی لنگر کیتا کہ آپ نے اجازت دیتی، اجازت لے کے جب چلا گیا آپ نے سنگی بھیجیا پچھوں انہوں واپس بلا کے لے آؤ۔ واپس کہتا میں نے بلایا کہ میں آپ کی بارگاہ وچ آیا کہ آپ نے مسکرا کے فرمایا ہن پٹرول پوا لویں تے پہلے والی گل نہ سن۔ سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ حضور اج قرخانی تو آ رہے ہیں چشتیاں بھی میرے حضور دے بڑے درینہ خادم تے بڑی محبت والے عاشق مرشد حضرت صوفی محمد اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے وصال ہے پرسوں اج قرخانی سی کہ حضور تشریف لے کے گئے، انہوں نے بیٹے نے دسیا کہ جس وقت صوفی صاحب دا وصال دا وقت قریب آیا رات 1 بجے انہوں نے کیا میرے مرشد کریم کی تصویر لے کے آ۔ اللہ بیٹا احمد تصویر لے کے آؤ مرشد کریم کی۔ تصویر سامنے کی تھی بوسا دیتا اکھاں نال تصویر لائی سینے تے تصویر رکھ کے نہ تے کلمے دا ذکر شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، کلمے دا ذکر ہو رہا ہے لا الہ
الحمدللہ میری نظروں دے سامنے حضور دے کتنے سچی دنیا تو ٹوٹ گئے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ جو آخری وقت آیا تو زبان تے کلمے دا ذکر سی۔ خدا دی قسم ایک کوٹھیاں ایتھے ہی رہ جانیاں نے، مال ایتھے ہی رہ جائے گا، زمیناں ایتھے ہی رہ جانیاں نے، محل ایتھے ہی رہ جانے نے، کاروبار ایتھے ہی، فیکٹریاں ایتھے ہی، جائیداد ایتھے ہی رہ جانی ہے۔ جدوں روح نکل گئی حضرات ہر چیز ختم ہو جائے گی، تے پھر قبر وچ مال کم نہیں آئے گا حضرات، کوٹھیاں محل تے بنگلے کم نہیں ہون گے، خدا دی قسم قبر وچ مصطفیٰ دا پیار ہی کم آئے گا۔ میرے حضور محبوب المشائخ دی زندگی گزر گئی، ایک کوئی مشن ہے، ایک کوئی درس ہے، گلی گلی تے نگر نگر میرے خواجہ فرماندے نے سینے وچ عشق مصطفیٰ دا چراغ روشن کر لو، حضور دی غلامی اختیار کر لو، عشق مصطفیٰ دا دیوا بلدا ہویا تے قبر روشن ہو جائے گی۔ حضرات عزیز وقار آؤ انہاں پاکاں دی نسبت اختیار کرو۔ اج تک جڑا بندہ بے مرشد ہے انہوں دعوت فکر ہے۔ حضرات گھڑیاں بڑیاں سہانی گھڑیاں نے، ذکر خدا ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ۔ آؤ میں دعوت فکر دینا میرے حضور والا شان دی بارگاہ وچ عرض کرنے ہاں کہ آپ دوستانوں غلامی وچ قبول فرمان، دوستانوں بیعت فرمان، اپنی جگہ تے دوست بیٹھے رہو، حضور پڑھان کے دوست پڑھ دے رہے۔ پڑھو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، یا اللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، روزے رکھیں گے، طاقت ہوئی حج کریں گے، کبھی حج کریں گے، طاقت ہوئی زکاة دیں گے، کبھی زکات دیں گے، یا اللہ سچی توبہ کر دیں، توبہ کرتے ہیں، سچی بیعت کر دیں، بیعت کرتے ہیں، پچھلے گناہ معاف فرما، گناہ معاف فرما، توبہ استغفار، استغفار، توبہ توبہ توبہ، بیعت قبول کی تھی، ہاتھ بنو اور پڑھو، ہے نا ہے 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 ہے نا ہے۔ آمین۔ میرے دوست بیعت ہوئے نے، میرے حضور والا شان دی طرفوں وظیفے دی اجازت ہے، نماز فجر تو پہلے یا بعد 100 مرتبہ درود پاک، 300 مرتبہ یا حی یا قیوم، پھر 100 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، اور اللہ دا ذکر اور مرشد کریم نال رابطہ رکھا۔